حج کی تعریف کیا ہے؟ بڑے توجہ سے آج درس سننے والا ہے۔ حج کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہونا، اس کا نام حج ہے۔ مخصوص ایام ہے، مثلا 9 ذی الحج کو اگر ایک بندہ میدان عرفات میں احرام باندھ کر ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے، بلکہ اس کی فضا سے بھی گزر جائے، اس کا نام حاجیوں کی لسٹ میں آ جائے گا۔ اور سارا سال میدان عرفات میں بیٹھا رہے، 9 ذی الحج کو باہر آ جائے، حاجی نہیں ہے۔ تو مخصوص مقامات ہیں، مخصوص ایام ہیں، اور اللہ کے لیے حاضر ہونے کا نام حج ہے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھو، قربانی بھی کی تعریف بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ مخصوص ایام میں مخصوص جانور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کے لیے بھی دن مخصوص ہیں۔ ایک بندہ 8 ذی الحج کو جانور ذبح کر دے قربانی، قربانی کے لیے ایام 10، 11 اور 12 کون کون سے ہیں جی؟ 10 اور 11 کی جو رات آتی ہے نا، یا 11 اور 12 کی درمیانی رات، اس میں بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ بعض علماء کرام نے رات کو قربانی کرنا منع کیا ہوا ہے۔ وہ کس لیے تھا؟ کہ اندھیرے میں کہیں چھری غلط جگہ نہ لگ جائے۔ لیکن اب رات میں میچ کھیلے جا رہے ہیں، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ دن سا سما بنا ہوتا ہے۔ اگر ایسی روشنی کا بندوبست ہو جائے تو رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ مخصوص ایام ہیں اور جانور بھی مخصوص ہیں۔ ایک بندہ مرغا ذبح کر دیتا ہے تو مرغا حلال ہے، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ قربانی کے جانوروں میں نہیں ہے، بلکہ ہرن بڑا قیمتی جانور ہے۔ اگر ایک بندہ ہرن بھی ذبح کرتا ہے ان ایام میں تو قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ہرن قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ یہ جائے کہ وہ حلال ہے، بڑا قیمتی جانور ہے۔ بکرا، چھترا، گائے، بھینس، اونٹ، یہ بس قربانی کے جانور ہیں۔ ان کی عمریں بھی مخصوص ہیں، اور سالم الاعضاء بھی ہونا چاہیے، صحت مند تندرست ہونا چاہیے، افضل یہ ہے خوبصورت بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، کیا میں نے کہا جی؟ میں نے کیا کہا جی؟ اچھا، اب تھوڑے سے آپ ناراض نہیں ہوں گے، چیک کریں گے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہوں یا کیسے کرتا ہوں؟ تھوڑا سا چیک کرو۔ ایک بندے سے میں نے کہا یار تو قربانی کر رہے ہیں، وہ ہاں جی کرنی تو ہے نہیں سی، بچے ہی پیچھے پہ گئے۔ بچیاں نو راضی کرنے واسطے پھر قربانی جانور لینی پئی۔ تو اب بچے راضی ہوں گے، رب راضی؟ اونچی بولو یار۔ ایک سے میں نے کہا تو یار قربانی کرنی ہے؟ کہنا حافظ جی جیب تے اجازت نہیں سی دے دی۔ پھر سوچیا لوکی کی کہیں گے، میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لوکی کی کہیں گے یار ایڈا وڈا گڈی چ لگا پھردا تے قربانی نہیں کر رہا۔ میں کہا چلو لے ہی آؤ جانور۔ اچھا، پھر ایک بندے سے کہا تو قربانی کر رہے ہیں؟ وہ حافظ جی جیب تے اجازت نہیں، قربانی تے کرنی نہیں سی۔ پھر سوچا عید والے دن کچھے منہ چک چک کے دیکھا کتنا گوشت آ رہا ہے، پھر اوکھے سوکھے ہو کے قربانی لے ہی آئے۔
اب گوشت تو مل جائے گا، قربانی قربانی کیا ہے جی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر رضا نہیں ہے تو پھر قربانی نہیں ہے۔ بلکہ ایک میں بڑی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں، گائے کے اندر 7 حصے دار شامل ہیں۔ ایک بندے کی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کی ہے، کسی بھی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ شرعی احکامات ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور کچھ ایسے بھی افراد آپ کو ملیں گے، ناراض تو نہیں ہوں گے، ان کو عید والے دن غریب بڑے یاد آتے ہیں۔ وہ جڑی قربانی کرنی ہے، یتیمہ دی کرے، شادی کر دیو کرے، یہ کر دو، ان کو غریب بڑے یاد، نہ قربانی نہ کرو۔ اچھا اب دیکھو میری بات سنو، بے شک بچوں کی شادی کرنا یہ اچھا کام ہے، نہیں سمجھ، غریبوں کی مدد کرنا اچھا کام ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے افضل کوئی کام ہے ہی نہیں ہے۔ یہ قربانی کے جو ایام ہے اس میں قربانی ہی افضل ہے۔ سارا سال آپ غریبوں کی مدد کرو، لیکن یہ جو قربانی کے ایام ہے اس میں قربانی کرنا ہی افضل کام ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کی بارگاہ میں قبول پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ جو قربانی کا جانور ہے، کیا میں نے کہا؟ قربانی کا جانور، قیامت کے روز اس جانور کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کی کھال، یہاں تک کہ اس کا بول و براز بھی قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا، اور اس انداز سے تولا جائے گا کہ ایک بکرے کی ایک مینگن ہوتی ہے نا، وہ احد پہاڑ کے برابر بنا کر تولی جائے گی۔ اور ایک آپ کو بڑی پیاری میں حدیث سناؤں، بڑی پیاری حدیث سناؤں۔ نواز صاحب ہم نے کوئی لمبا سفر کرنا ہو، ایک تو ہوتا نا یہاں سے ہم نے باغبان پورے جانا ہے، یا یہاں سے ہم نے، میرا مطلب ہے نہر پہ ہی جانا ہے، تو ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں، لیکن سفر لمبا ہو تو اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک سواری اور ایک زاد راہ۔ کیا کیا ضرورت ہے جی؟ ہاں بالکل، یہ 2 چیزیں ہونے ضروری ہیں۔ فرمایا قیامت کے روز جب بندہ اپنی قبر سے نکلے گا تو جو اس نے جانور قربانی کا پیش کیا ہوگا وہ سواری کے طور پر پیش کیا جائے گا، اور جو اس نے صدقہ فطر دیا ہوگا وہ زاد راہ کے طور پر دے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا تیرے پاس سواری بھی ہے، زاد راہ بھی، اب مسکراتا ہوا جنت میں چلا جا۔ اس لیے قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ کیا میں نے کہا؟ قربانی خوش دلی سے کرنی چاہیے، خوش دلی سے کرنی چاہیے، مارے ہارے نہیں، خوش دلی سے کرنی چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔